نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری بہنیں؟ اللہ سے امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی، لیکچر سن رہی ہوں گی اور عمل کے پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر رہی ہوں گی۔ آج بہت ہی خوبصورت حدیث سنانے والی ہوں میں آپ کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہی سے اور بے توجہی سے مانگی ہوئی دعا اور غفلت اور کھیل تماشوں میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے بہنوں کہ دعا صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، دعا یقین کا نام ہے۔ اس یقین کا کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دعا پوری کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب یہ سب باتیں ہمارے دل میں پکا یقین ہوگا، ان تمام باتوں کا کوئی شک نہیں ہوگا، پورے دل کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے، بہتر طریقے سے بہتر وقت پہ مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو پوری دل کی حاضری کے ساتھ مانگیں گے، پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ مانگیں گے، عاجزی کے ساتھ مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ہماری دعا قبول کرنے پہ بے انتہا قادر ہے۔ چلیں پھر اب اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بیہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ یہ تم کو پھر دے دے؟ آپ کہہ دیجئے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی تم منہ پھیرے ہوئے ہو۔ پچھلی آیتوں میں بھی مستقل اللہ تعالیٰ توحید کا درس دیتے رہے ہیں اور شرک سے منع کرتے رہے ہیں۔ ان آیت میں بھی اللہ تعالیٰ وہی بات کر رہے ہیں کہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں انسان کو دی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا لیکچر۔ سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 31۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ بے شک خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان کا وقت آ پہنچا تو کہیں گے ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہم سے ہوئی، اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بار اپنی پیٹھوں پر لادے ہوئے ہوں گے۔ خوب سن لو کہ یہ بری ہوگی وہ چیز جس کو وہ لادے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے ہونے واحد ہونے پہ نہیں وہ مانتے، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو اور کتابوں کو نہیں مانتے یا آخرت کو نہیں مانتے، اور جو ان کا دل چاہتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، تو آخرت ان کی بہت زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کھول کھول کر بتا رہے ہیں کہ بہت خطرناک انجام ہوگا، بہت خسارہ پانے والے لوگوں میں وہ شامل ہوں گے۔ چھوٹی سی زندگی میں تو بہت مزے آ رہے ہیں آپ کو، مگر سوچیں کہ آخرت بہت زیادہ بڑی ہے،
قیامت کے بعد کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کے برے اعمال ان کی پیٹھوں پر لدے ہوئے ہوں گے اور وہ قیامت میں گھسٹتے جا رہے ہوں گے، اور وہ جو اعمال ہیں وہ ان سے سنبھالے نہیں جا رہے ہوں گے، اور کتنا زیادہ پچھتاوا ہوگا ان کے اندر، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہم میں سے کسی کو شامل نہ فرمائے، ان سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت سے پہلے ہم سب کو سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ بار بار اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، آیت نمبر 32 میں اتنی پیاری طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف کھیل تماشا ہے، صرف کھیل تماشا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، اپنی دنیا کی زندگی کے چند کام کرتے ہیں، رات ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پورا دن ختم ہو جاتا ہے۔ اتنی تیزی سے ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، اگر ان میں ہم نے اپنے دین کو کیچ نہیں کیا، اپنی نمازوں کو پراپر نہیں رکھا، ساتھ ساتھ قرآن نہیں پڑھتے رہے، ساتھ ساتھ اپنے نیک عمل بھی جمع نہیں کرتے رہے، تو بہت زیادہ لاس ہے ہمارا، بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک ایک کر کے اسی طرح دن گزرتے چلے جائیں گے، اور ہم یہ سوچتے چلے جائیں گے کہ انشاءاللہ ہم کریں گے، انشاءاللہ ہم جلدی نمازیں پڑھیں گے، انشاءاللہ ہم جلدی بہتر عمل کریں گے، مگر دن گزرتے چلے جائیں گے اور ہم اپنے دن کی زندگی کے کاموں سے ہی نکل نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج سے ہی عمل شروع کرنے والا بنائے انشاءاللہ۔ پھر کنٹینیو کر رہے ہیں آیت کو، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور دار الآخرت متقیوں کے لیے بہتر ہے۔ یعنی کون لوگ ہیں جو آخرت میں فائدے مند ہوں گے، یعنی کہ فائدے میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے، وہ متقی لوگ ہوں گے، جو دنیا میں تو رہتے ہیں مگر اللہ سے ڈر کر رہتے ہیں، کوئی گناہ کے کام نہیں کرتے، لوگوں کے دل نہیں دکھاتے، لوگوں کا مال نہیں کھاتے، چوریاں نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے، بدعت نہیں کرتے، تو وہ لوگ ہیں متقی لوگ، جنہیں پتہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور ایک دن اٹھائے جانا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ یعنی سوچو تو کہ تم کیا کر رہے ہو، سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تم ذرا سا سوچو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں غلط ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا جو میں مال کما رہا ہوں، ایکسٹرا حرام کما رہا ہوں، تھوڑی سی خواہشات پوری کرنے کے لیے، وہ مجھے کہاں لے جا سکتا ہے، سوچو اس بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی طاقت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ یہ مکی سورہ ہے، تو مکہ میں تھے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے، طعنے دیتے تھے، بری بری باتیں کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو تکلیف دیتی ہیں، سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان لوگوں میں ہی رہتے تھے، ہمیشہ سے وہیں پلے بڑے، وہیں پیدا ہوئے، جوان وہیں ہوئے، سارے ان کے سگے رشتہ دار تھے، وہ لوگ پورا ان کا ہی قبیلہ تھا وہاں پہ۔ مگر جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، ان کی بات بغیر کوئی شک کے مانا کرتے تھے، ان سے فیصلے لیا کرتے تھے۔ مگر جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، فوراً انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ بتوں کو چھوڑ دو اور نیکی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، تو انہوں نے فوراً سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی سے کوئی پرابلم نہیں تھی، انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے پرابلم تھی، انہیں اللہ تعالیٰ کو واحد جاننے سے پرابلم تھی۔ تو یہاں یہ بات اللہ تعالیٰ انہی الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ انہیں آپ سے پرابلم نہیں، انہیں مجھ سے پرابلم ہے، تو آپ پریشان مت ہوں، آپ ان کی باتوں سے اتنے زیادہ دکھی مت ہوں۔ پھر 34 آیت میں اور یہی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے آئے ہیں ان کی بھی تکذیب ہو چکی ہے، یعنی انہیں بھی بہت جھٹلایا گیا ہے، سو انہوں نے اس پہ صبر ہی کیا، ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو ایذائیں پہنچائی گئیں، یعنی انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ ہماری امداد انہیں آ پہنچی، یعنی اس کے بعد ہماری مدد رسولوں پر آ پہنچی اور ان قوموں پر عذاب نازل ہوا۔ پھر فرما رہے ہیں ان باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض پیغمبروں کے بعض خبریں پہنچ چکی ہیں، یعنی آپ کے پاس بہت سارے پیغمبروں کی خبریں ہیں، بہت ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں کہ پہلے کیا کیا ہوا تھا۔ آپ اتنے پریشان مت ہوں، صبر کریں، اللہ سے مدد مانگیں، آپ کے پاس بھی انشاءاللہ جلد اللہ کی مدد آئے گی۔
پھر 35 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر آپ کو ان کی باتیں بری لگتی ہیں تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں تو کوئی معجزہ لے آئیں تو لے آئیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ان سب کو راہ راست پر جمع کر دیتا، سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر کے ان کو ایمان پہ کی طرف لے آئیں، آپ کچھ بھی ایسا کر لیں اور یہ لوگ ایمان لے آئیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ سرنگ ڈھونڈ لیں یا سیڑھی لگا لیں، مطلب یہ کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی بھی طرح انہیں ایمان پہ لے آؤں، کچھ بھی کروں، چاہے میں سرنگ کھودوں، چاہے میں سیڑھی لگا کے آسمان سے کچھ لے آؤں، کوئی ایسا معجزہ لے آؤں جس پہ یہ ایمان لے آئے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ سب کے سب ایمان لے آتے، مگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خود رائٹس دی ہیں کہ تم خود سوچو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور پھر فیصلہ کرو۔ اگر اس طرح کا کوئی معجزہ ان کے سامنے آ جاتا ہے پھر تو یہ ایمان لے ہی آئیں گے، مگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتے ہیں۔ پھر 36 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر سب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے۔ یعنی جو نہیں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی بات کی تھی، جو سنتے ہیں مگر ان پہ اثر نہیں ہوتا، پورا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، پورے قرآن کی تفسیر بھی سن رہے ہوتے ہیں، مگر دلوں سے جو کینہ ہے، بغض ہے، وہ ختم نہیں ہو رہا تھا، جو دل کالا ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہو رہا ہوتا، جو چوری کرنے کی عادت ہے وہ نہیں جاتی، جو غیبت کرنے کی عادت ہے وہ نہیں جاتی، جو بدعات کرنے کی عادتیں ہیں وہ نہیں جاتی، اور جو دوسری چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی برائیاں ہوتی ہیں انسان کے اندر وہ نہیں جاتی۔ وہ اس لیے کیونکہ انسان صرف سن رہا ہوتا ہے، دل سے نہیں سنتا، وہ باتیں اس کے دل میں نہیں جا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے ہیں، جن کے دلوں میں بات اترتی ہے، جن کے دلوں پہ اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو سنے بھی اور جن کے دلوں پہ اثر بھی ہو، انشاءاللہ یہ باتیں دل پہ ایسی لگیں جا کے انشاءاللہ کہ تمام برائیاں دلوں سے نکل جائیں، تمام کینہ بغض دلوں سے نکل جائے ہمارے۔ آیت نمبر 37 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے۔ آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت حاصل ہے کہ ان پر معجزہ نازل فرما دیتے، لیکن ان میں اکثر بے خبر ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ معجزہ جو نازل نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ طاقت نہیں ہے کہ وہ معجزہ نازل فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا اونٹنی نکالیں پہاڑ میں سے، اللہ تعالیٰ نے وہ پہاڑ میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکالی، اور کتنے ایسے معجزے ہم دیکھتے ہیں مختلف انبیاء کے جو اللہ تعالیٰ نے پورے کیے، مگر اس معجزے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر قوم ایمان نہیں لاتی تو پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو معجزہ نہ بھیجنے کی ایسا ایک جو کلیئر معجزہ ہوتا ہے، ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری قوم کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا، اور بے خبری میں نادانی میں انسان اللہ کے بارے میں کیا کیا کہتا چلا جاتا ہے۔ ہم بھی جو باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں انجانے میں کہہ جاتے ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہم سے کیا چاہتے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو ہم ہی ملے تھے خالی یہ کام کرنے کے لیے، ہماری اتنا بدنصیبی لکھنی تھی اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے بس برا ہی لکھا ہے۔ بہت ساری باتیں ہم اس طرح کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ جاتے ہیں جو ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے، ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، ہر چیز میں وجہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر فل پکچر دیکھی جائے تو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی بہتری ہی چاہتے ہیں، ہدایت ہی چاہتے ہیں، اور جہاں پہ انسان کو کچھ نقصان ہوا ہے وہ بھی انسان کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ اسی بات پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں خبر ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پرسنالٹی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہیں۔ آیت نمبر 38 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب تھوڑی سی بات چینج کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلتے ہیں اور جتنے قسم کے جاندار پرند اپنے دونوں پروں پر یعنی بازوؤں پر اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح گروہ میں نہ ہوں۔ یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں پیدا کیا ہے، گروہوں میں پیدا کیا ہے، جانور بھی اور پرندے بھی اپنے گروہوں میں رہتے ہیں، اور وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ ہی انہیں چلانے پھرانے پہ قادر ہیں۔ پھر فرما رہے ہیں ہم نے دفتر میں کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی ہے۔
پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ اچھا، یہ دفتر یعنی کتاب کی بات ہو رہی ہے، یہ لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے اور یہ نامہ اعمال کی کتاب بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، اور ایک دن جب اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹائے جائیں گے انسان چرند پرند، سب کا حساب کتاب ہوگا۔ آیت نمبر 39 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ طرح طرح کی ظلمتوں میں گونگے اور بہرے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے راہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے، وہ گونگے اور بہرے ہیں، وہ سچ نہیں بول سکتے، وہ سچ سن نہیں سکتے، وہ ہدایت نہیں پا سکتے، ان کے دلوں میں اتنا نفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں کبھی شامل نہ فرمائے۔ آیت نمبر 40 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اپنا حال تو بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر کوئی عذاب نازل کر دے یا تم پر قیامت ہی آ پڑے تو کیا تم اللہ کے سوا کوئی اور مددگار پاؤ گے یا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ یعنی اس دنیا میں تو تم جب پریشانی آتی ہے اللہ کے سوا بہت لوگوں کو پکارتے ہو، بہت جگہیں ہیں تمہیں جانے کے پاس، مگر عذاب آ جائے تو پھر کوئی ہوگا تمہیں بچانے والا، یا تمہارے قیامت آ جائے تمہارے اوپر تو کون ہوگا جو تمہیں بچائے گا اللہ کے علاوہ؟ آیت نمبر 41 بلکہ خاص اسی کو پکارو گے، یعنی صرف اللہ کو ہی پکارو گے، یعنی جب مشکل آئے گی، تکلیف آئے گی اور سب تمہارے جو شریک ہیں وہ بھاگ جائیں گے تو خالص اللہ کو ہی پکارو گے تم، پھر جس کے لیے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو تم سے ہٹا بھی دے، یعنی مصیبت تمہارے سر سے ہٹا بھی سکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جب یہ آفت تمہارے سر، پریشانیاں آ سکتی ہیں اللہ کے حکم سے تو جا بھی سکتی ہیں اللہ ہی کے حکم سے۔ پھر فرما رہے ہیں، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ گے، ایسی پریشانی ایسی آفت آئے گی کہ سب کو بھول جاؤ گے، صرف اور صرف واحد اللہ تعالیٰ یاد رہیں گے۔ آیت نمبر 42 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عاجزی کر سکیں، یعنی جب وہ دور نکلنے لگے، اللہ تعالیٰ کو بھولنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تنگ دستی سے پکڑا، مال کی کمی کر دی، اولاد کی کمی کر دی، رزق کی کمی کر دی اور بیماریاں نازل فرما دی ان کے اوپر۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ عاجز ہونے شروع ہو گئے، پھر انہیں پتہ چلا کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، ہمارا غرور، ہمارا تکبر جو مٹی میں مل رہا ہے وہ کچھ نہیں تھا، جو ہم سمجھتے تھے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم دنیا فتح کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹی سی بیماری ہمیں بالکل اپاہج کر دیتی ہے، بالکل لاچار کر دیتی ہے اور انسان ویل چیئر پہ آ جاتا ہے۔ تو کس بات کی اکڑ ہے، کس بات کا تکبر ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان اگر اللہ چاہیں تو انسان ایک مکمل انسان ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو انسان کچھ بھی نہیں ہے، ایک جو ہے لاش ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے انسان، کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ۔ اور اللہ تعالیٰ بالکل اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ انسان کو فوراً سے اس کی اوقات یاد دلا دیں، فوراً سے انسان جب تکبر میں ڈوب جائے تو اسے بتا دیں کہ دیکھو کہ تم کون ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ اور ہزاروں دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ کہ وہ تکبر کے نشے میں تھے اور ایسا ان کے ساتھ حادثہ ہوا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، وہ سڑک پر آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً ان کی اوقات یاد دلا دی اور ان کی نسلوں نے سفر کیا اس مسئلے سے۔ اللہ ہم سب کو عقل عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا میں بہت اچھی طریقے سے رہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے رہیں، ہمبل زندگی گزاریں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں عزت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 43 اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، لیکن ان کے قلوب سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا۔ بہت دفعہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سختی کسی کے اوپر آتی ہے تو انسان اللہ کے آگے جھکنے کے بجائے اور گمراہیوں میں پڑ جاتا ہے، اللہ کی طرف آنے کے بجائے اور شیطان کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں انہی لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ شیطان انہیں یہ بتانے لگا کہ تم تو بالکل صحیح کر رہے ہو، تمہارا راستہ بالکل صحیح ہے، اور وہ اس پہ ہی بڑھتے چلے گئے، عذاب ملنے کے باوجود، سزا ملنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹے۔ اللہم لا جعلنا منہم۔ ہمارے تو سر میں بھی درد ہو تو فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہیں سب سے بڑے، واحد آپ ہیں،
تمام چیزوں کی تمام تعریفیں صرف آپ کے لیے ہیں، ہم کسی لائق نہیں ہیں۔ اب یہ سر میں درد بڑھے گا اور مجھے الٹیاں شروع ہو جائیں گی اور میں بیڈ پہ لیٹ جاؤں گی، میری پوری باڈی کس کام کی ہے؟ میرا علم، میری تعلیم، میرا فخر، میرا غرور، میرے کپڑے، میرا بینک بیلنس میرے کس کام آیا؟ وہ سر کا درد جب تک رہے گا میں بالکل مفلوج ہوئی لیٹی رہوں گی، شدید سر کے درد میں۔ تو انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک انگلی میں درد ہو جائے، وہ بڑھتے بڑھتے ہاتھ میں ہو جائے، وہ پورے شولڈر میں ہو جائے، انسان کیا کر سکتا ہے؟ بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے دوائیں کرتے رہتے ہیں شفا نہیں ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ شفا دواؤں میں نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، اس کی دوا کھاتے ہی انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ شفا صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی میٹھی کڑوی کھٹی گولی میں شفا نہیں ہے، شفا صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شفا دے رہے ہیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے۔ اور اگر یہ طبیعت ہماری ٹھیک نہیں ہوتی اور ہم بیڈ پہ لیٹ جاتے اور اسی حالت میں ہم مر جاتے تو کیا ہوتا ہمارا؟ تو کیا ہوتا؟ تو آج ہم جب زندہ ہیں، آج جب ہم تندرست ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں، توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، جو جو غلطیاں ہوئیں، جو جو گناہ ہیں ان سب کے لیے توبہ کریں اور انشاءاللہ دوبارہ کبھی نہ کرنے کا وعدہ کریں۔ اپنے دلوں کو سخت نہ ہونے دیں، پتھر جیسا نہ ہونے دیں، اس پہ اثر ہی نہ ہو۔ وہ شیطان ہے جو ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عقل سے سوچیں، سمجھیں کہ میں کیا کرتی ہوں جو ٹھیک ہے اور جو میں کیا کرتی ہوں جو غلط ہے، اپنی غلط عادتوں کو انشاءاللہ بدلنے کی کوشش کریں۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کر دی، انہیں آزاد چھوڑ دیا کہ جاؤ دیکھو بھٹکو کتنا بھٹک سکتے ہو۔ جب وہ خوب بھٹک لیے، جب وہ خوب بگڑ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی کھینچی اور پھر وہ بہت پریشان ہوئے، بہت مایوس ہوئے کہ اب تو ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا بچی ہمارے ہاتھ میں، نہ آخرت بچی ہمارے ہاتھ میں۔ اس وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پلٹنے والا بنا دے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 45 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ایسی سزا دی کہ انہیں جڑ سے ختم کر دیا، بالکل ختم کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا، ان کا ہستی سے مٹا دیا۔ ہزاروں لوگ ہیں جو ایسے گزرے ہیں اور بہت ساری قومیں ہیں پوری جو ہمیں ایسی نظر آتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جڑ سے ختم کر دیا، بالکل ہستی ان کی مٹا دی۔ اور شکریہ ادا کرنے والی بات یہاں یہ ہے کہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، جو لوگ گناہ کرتے ہیں، انہیں اس دنیا سے ختم کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے تاکہ اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں اور جن سے غلطیاں ہوں، گناہ ہوں، تو وہ ان کی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور پھر دوبارہ زندگی میں آگے بڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ جو سخت ہو جاتے ہیں، جو اکڑ جاتے ہیں اور ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے اور اپنی غلطی ماننے والے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ یہ ابلیس کے فوج میں سے ہیں، ابلیس کے لوگوں میں سے ہیں، جس نے ایسا کیا اور پھر وہ لوگوں کے اندر تمام عادتیں ایسی ہی ڈالتا ہے کہ غلطی ہو جائے تو اسے مانو نہیں، وہ ان کے سامنے ان کی غلطی کو اتنا خوبصورت کر دیتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری تو کوئی غلطی ہی نہیں ہے۔ وہ انا و تکبر لوگوں کے اندر بھر دیتا ہے اور پھر لوگ کبھی اللہ کے آگے جھکتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی جڑ اللہ تعالیٰ نے کاٹ دی، انہیں ختم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر ایسے لوگ لے کے آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے باوجود کسی قوم کی خواہشات کے مطابق دنیا انہیں دی جا رہی ہے تو یہ استدراج ہے، یعنی ڈھیل دینا ہے۔ استدراج کا مطلب ہے ڈھیل دینا، ڈھیل دیتے جانا دیتے جانا دیتے جانا اور پھر بعد میں انہیں ایک ساتھ کھینچنا۔ پھر فرما رہے ہیں، پھر جب یہی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، مسند احمد کی حدیث ہے یہ۔ اچھا، اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی ملک کی، کسی بھی لوگوں کی خوشحالی، ان کی ترقی اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں، وہ بہت اچھے
عہدوں پر ہیں، مال و دولت کی فراوانی ہے، تو شاید وہ اللہ تعالیٰ کے بہت پسندیدہ ہیں، شاید اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے بالکل، اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دی ہوئی ہوتی ہے کہ بگڑ جاؤ، اگر تمہیں نہیں سمجھنا، بار بار انہیں اللہ تعالیٰ لیسنز دیتے ہیں، بار بار انہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، وہ نہیں سنتے، نہیں سمجھتے، نہیں سنتے، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتے جاتے ہیں۔ پر ایک دن ایسا آتا ہے جو اللہ تعالیٰ ایک دم انہیں کھینچ لیتے ہیں، ان کی رسی کھینچ لیتے ہیں۔ آج ہمارا لیسن یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے ہمیں ساری باتیں بہت اچھے سے سمجھ میں آئی ہوں گی، تمام آیت نے ہمارے دل پر اثر کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارا دل بہت اچھے سے عمل کے لیے راضی ہوگا۔ تمام احکامات کو سننے اور سمجھنے کے بعد ہم نے ضرور کہا ہوگا کہ سمعنا واطعنا، اللہ تعالیٰ ہم نے سنا ہے اور ہم ضرور اطاعت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہمیشہ ہمیشہ اطاعت کریں گے۔ ہمارے دلوں کو سخت نہ ہونے دیجیے گا، ہمارے دل سے اللہ تعالیٰ آپ اپنی محبت اور اپنا خوف نہ دور کر دیجیے گا میرے اللہ۔ ہم ہمیشہ سے صرف آپ کی عبادت کرتے آئے ہیں، ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، انہیں بخش دیجیے۔ ہم ہمیشہ توبہ کرنے والوں میں ہیں، ہم ہمیشہ جھکنے والوں میں ہیں، ہم ہمیشہ معافی مانگنے میں، استغفار کرنے میں، پہل کرنے والوں میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ آپ وہیں پکڑ کے وہیں ہمیں سیدھا رستہ اور ہدایت دکھا دیجیے گا۔ ہمیں استدراج نہیں چاہیے، ہمیں نیکیوں میں جلدی چاہیے، بڑھاوا چاہیے۔ گناہوں سے اللہ ہمیں بچا لیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے، ہمیں ڈھیل نہ دیجیے کہ گناہ پہ گناہ کرتے جائیں اور ایک دم سے آپ اللہ رسی کھینچے اور انسان جہنم کے گڑھے میں جا کے گر جائے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہو۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔